السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 2، سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کے متعلقہ چند باتیں، چند ہدایات، اور جیم تک ہم نے اس کے تلفظ سیکھے تھے۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ تقریباً ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ مکمل حروف تہجی میں پڑھا دوں، لیکن بچے کو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو آپ نے ایک دن میں اتنا یا اتنا دے دینا ہے۔ جس بات پہ میں نے پہلے فوکس کیا ہے کہ آپ نے بنیاد کو سمجھنا ہے۔ یہ جو حروف تہجی ہیں یہ بنیاد ہیں۔ جب تک یہ سا جو ہے با بھی بچہ نکال لیتا ہے، تا بھی نکال لیتا ہے، الف بھی آسان ہے، سا جب تک اپنی درست نہیں کرتا ہے جیم پہ اس کا سبق نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے والدین کو بھی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ، اساتذہ کو بھی بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ تو یہ جیم کے بعد ہا کی باری ہے۔ ہا یہ کافی دیر لیتا ہے، بچے کو نکالتے وقت کافی پریشانی ہوتی ہے، یعنی کافی دیر لگ سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی وہی فارمولہ، صبر و تحمل والا، حوصلے والا۔ تو چونکہ میں اسباق کو ایک کورس کی شکل دے رہا ہوں، اس میں آپ نے بچے کا ذہن دیکھنا ہے۔ جب آپ نے پریکٹیکلی پڑھانا ہے تو اس میں بچے کے ذہن کے مطابق آپ نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک بچہ جلدی سا کو درست کر لیتا ہے تو اس کو جیم اور ہا، خو یہاں تک بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی چل سکتا ہے، یہ بچے کے ذہن کے مطابق ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم نے ٹائٹل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبسکرائب کرنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جو بھی ہم سبق اپنے چینل میں اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا جب بھی آپ یوٹیوب کھولیں گے۔ اور جب سبسکرائب کا بٹن جب آپ اس کو کلک کریں گے تو ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی ہوگا، وہ بھی لازماً اس پہ بھی کلک کرنا ہے۔ اگر اس پہ آپ نے کلک نہ کیا تو سبق شاید آپ کے پاس نہ پہنچے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، آپ کو ہم نے لائک کا کہا ہے کہ لائک کیجئے ویڈیو کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ ہمارے اسباق کو، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہم مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ وہ آپ کو ہوگا کہ جب آپ لائک کریں گے کسی ویڈیو کو تو وہ ایک آپ کے پاس یوٹیوب میں فولڈر بن جائے گا لائکڈ، وہاں آپ کی وہ ویڈیوز ہوں گی جن کو آپ نے لائک کیا ہوگا۔ تو آپ اپنا فولڈر کھولیں گے تو جو بھی آپ ویڈیو اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے تھے۔ اور تیسری بات جو کومنٹس والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ سمجھانے کے دوران آپ کو سمجھ نہیں آیا، کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں آپ کو جو ہے وہ اس کا رپلائی بھی ہوگا، جواب ہم بہتر انداز میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی پیارے بچوں، سیدھے ہو جائیں توجہ کے ساتھ، یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، میرے پیچھے پڑھتے جائیں، میں وقفہ دوں گا۔
ہا، یہ میری آواز آپ کو سنائی دی ہے، یہ آواز آپ نے نکالنی ہے، ہا ہا۔ اس کے بعد خو، خو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کی آواز موٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، خا نہیں کرنا، خو، دال، ذال۔ یہ ذال کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم نے ثا کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اگر بڑے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کو دوبارہ اسی جگہ پہ، جیسے ہم نے اس کو نکالتے ہوئے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ لگائی تھی، اسی طرح یہاں بھی لگوا کر یہ ذال جو ہے وہ ادا کروایا جائے، ذال، غو، زا، زا۔ اس میں زا کے اندر سختی ہونی چاہیے، زور کے ساتھ، جیسے زور ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی زور کے ساتھ پڑھو، اب زور کی جو زا ہوتی ہے ویسے اس کو زا کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس زور کے لفظ کو ہم زور نہیں کہتے، زور، زور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زا سختی کے ساتھ، سیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد پڑھیں سین، جی بیٹا اونچی آواز سے پڑھیں سین، اس میں باریک سیٹی ہے، باریک سیٹی کی آواز، یہ آواز، ٹھیک ہے۔ شین، صاد، موٹی سیٹی، سو سو سو، ٹھیک ہے، موٹی سیٹی کے ساتھ لمبا کرتے ہوئے، صاد، د، آخر میں جو د کی آواز آ رہی ہے یہ بھی آنی چاہیے، صاد۔ اس کے بعد پڑھیں واد، دوبارہ پڑھیں واد۔ ہاں جی، اس سے آگے پڑھتے ہیں تو، موٹا کرنا ہے اس کو، تو۔ اس میں والدین اور اساتذہ، بالخصوص اساتذہ، پینسل کا استعمال کر کے مخرج کے پاس پینسل لگائیں اور بچے کو کہیں کہ یہاں اپنی زبان کی نوک لگائے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں سے یہ حرف بڑی آسانی کے ساتھ نکل آئے گا۔ تو اب بیٹا یہ جو لفظ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم نے ذال کو پڑھا ہے، اسی طرح زبان لگانی ہے جہاں میں نے کہا ہے، لگا کر پھر اس کو موٹا کر دینا ہے۔ فرق اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا کر پھر اس کو موٹا کر دینا ہے، وہ عین، بیٹا درست کریں، عین، غین، غین، فا، قوف، کاف، لام، میم، نون۔ ہاں جی، اس کی جو غلط ادائیگی ہوتی ہے واؤ کہتے ہیں، واؤ، یہ اصل میں کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ، واو، کیا کہنا ہے؟ واو، ہا، یا آپ نے نیچے سے نکالنی ہے سینے کے اوپر سے، ہا،
حمزہ یا حروف تہجی کی جو مشق ہے، سبق ہے، اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو آپ نے بچے کو یہ سبق جو ہے وہ اس کی قابلیت دیکھ کر، اس کا ذہن دیکھ کر، اس کی ادائیگی دیکھ کر جو ہے وہ آپ نے سبق آگے دینا ہے۔ جب تک پچھلا حرف صحیح نہیں ہو جاتا، اگلا سبق اس کو نہیں دینا، یہ بات یاد رکھیے۔ ٹائم کی پرواہ نہ کیجیے۔ اگر آپ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، یہ والدین اپنے بچے کو قرآن مجید صحیح انداز میں پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اور اساتذہ خوب محنت کریں، اللہ کے رضا کے لیے خوب محنت کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا پھل آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ حروف تہجی کے بارے میں چند باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ اگلا سبق بھی ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک کافی ہے۔ اس کو آپ خود بھی، میرے وہ احباب جو قرآن مجید کو درست کرنا چاہتے ہیں، خوب اس پر محنت کریں اور اس کو بار بار سنیں۔ میرے ہر حرف کی ادائیگی کے بعد خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔